السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. ایمان کے ارکان اس موضوع پہ گزشتہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ روز ہمارا موضوع تھا آخرت پہ ایمان، اور میں نے درس میں بتایا تھا کہ آخرت پہ ایمان لانا اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. ان میں سے کئی چیزوں کا تذکرہ کل کے درس میں ہوا ہے. نمبر 1 اس بات پہ ایمان لانا کہ ہر آدمی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. یہ آخرت پہ ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے. دوسرے نمبر پہ اس چیز پہ ایمان لانا کہ حساب کتاب ہوگا. تیسرے نمبر پہ اس چیز پہ ایمان لانا کہ روز قیامت شفاعت ہوگی. اور شفاعت کی کتنی اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں. اور چوتھے نمبر پہ حوض پہ ایمان لانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوض ہوگا جس میں سے آپ اپنے ان امتیوں کو پانی پلائیں گے جن کے روز قیامت وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. آخرت پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ پل صراط پہ ایمان لایا جائے. کس چیز پہ ایمان لایا جائے؟ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جس سے لوگ گزریں گے. یہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا. کس سے زیادہ؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اس پل سے ہر ایک نے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے ہر ایک نے اس پل پہ وارد ہونا ہے، اس پل سے گزرنا ہے. یہ پکی بات ہے، یہ پکا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، گناہوں سے دور رہنے والے ہوں گے، حرام چیزوں سے بچنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. اور دوسرے لوگ فرمایا وہ اس پل پہ گزرتے ہوئے جہنم کی آگ میں گر جائیں گے اور وہاں ہی گرے پڑے رہیں گے. پل صراط کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی احادیث ثابت ہیں. ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ جب گزریں گے تو گزرنے کی رفتار کے لحاظ سے مختلف ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنی اپنی نیکیوں کے مطابق. کوئی اس پل سے گزرے گا اور گزرنے کی رفتار ایسے ہوگی جیسے ہماری رفتار ہوتی آنکھ جھپکنے کی. آنکھ جھپکنے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ فرمایا اس رفتار سے کئی لوگ گزر جائیں گے. کئی لوگ بجلی کی طرح گزریں گے. بجلی آپ دیکھتے ہیں، آسمانی بجلی، اس میں کوئی دیر لگتی ہے. اور کئی لوگ آندھی کی طرح تیز رفتار ہوا کی طرح گزر جائیں گے.
کئی لوگ گھڑ سوار کی طرح گزر جائیں گے، جیسے کوئی آدمی گھوڑے پہ سوار ہو تیز چلتا ہے اس کی طرح گزر جائیں گے، اور کئی لوگ ایسے گزریں گے جیسے کوئی بھاگ کے جا رہا ہو، اور کئی لوگ ایسے گزریں گے جیسے کوئی آرام آرام سے چل کر جا رہا ہو، کئی لوگ گھسرتے گھسرتے گزریں گے، اور کئی لوگ جہنم کی آگ میں گر پڑیں گے۔ اس پل سے گزرنے والے کئی صحیح سالم گزریں گے اور کئی زخمی ہو کر گزریں گے۔ اس پل کے دائیں بائیں کنڈے ہوں گے، نوکدار آنکڑے ہوں گے جو انسان کو اچک لینے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو صحیح سالم اس پل میں سے گزر جائیں گے۔ لیکن اس پل پہ ایمان ہے یا نہیں؟ جس کا اس پل پہ ایمان نہیں ہے اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جس کا شفاعت پہ ایمان نہیں ہے اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جس کا روز قیامت کے حساب کتاب پہ ایمان نہیں ہے اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، جس کا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ ہر ایک کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کا روز آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے، اسے اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا روز قیامت شفاعت ہوگی، اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہتے ہیں، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا روز قیامت ایک پل صراط ہوگا۔ روز آخرت پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ روز قیامت میزان ہوگا، ترازو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ترازو ہوگا۔ ترازو کا کام کیا ہوتا ہے؟ تولنا۔ ترازو کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ترازو کیا تولے گا؟ یہ ترازو ہمارے اعمال کو تولے گا، یہ ترازو ہمارے نیکیوں اور گناہوں کے رجسٹر کو تولے گا، یہ ترازو خود ہمیں تولے گا۔ کتنی چیزوں کو تولے گا میرے بھائیوں؟ بولیے ذرا، کون سی تین چیزیں؟ نمبر 1 ہمارے اعمال، نمبر 2 ہماری نیکیوں اور گناہوں کے رجسٹر، نمبر 3 خود ہمارے جسم کو تولا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ چیزیں کس نے بتائیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ ہے مومن جو ان چیزوں پہ ایمان لائے۔ آپ کو کلمہ پڑھنے والے ایسے عقل پرست نظر آئیں گے جن کی عقل کی سوئی اٹک جاتی ہے، کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا پل ہو جو بال کی طرح ہو، کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا ترازو ہو جو اعمال کو تولے، اعمال تو نظر ہی نہیں آتے۔ یہ دین کو جانچ رہا ہے کس سے؟ اپنی، اور عقل اس کی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کیا ہے؟ عقل تیری ناقص ہے، عقل تیری کمزور ہے، تو نے اپنے آپ کو پھلے خان سمجھ لیا ہے اور اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اور یہ کئی بڑے بڑے مفکر جو نظر آتے ہیں جن کو سکالر کہا جاتا ہے، یہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کے ٹی وی چینلز پہ ایک صاحب نظر آتے ہیں داڑھی منڈے ہوئے، احادیث کا انکار ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، موسیقی کو جائز قرار دینے والے، مردوں عورتوں کے ایک ساتھ بیٹھنے کو، اختلاط کو جائز قرار دینے والے، دین اسلام کو یورپ کے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے، بجائے اس کے کہ یورپ کو اسلام کے مطابق بنائیں، دین کو اسلام کے مطابق بنانے والے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ جب بھی دنیا میں کوئی نیا فتنہ آتا ہے دین کو موڑ کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کبھی دنیا میں روس کے نظام کا غلبہ ہے تو یہ کہتے ہیں جی اسلام اس کے مطابق ہے، اگر وہ ختم ہوا نظام، امریکہ کا نظام آ گیا تو یہ کہیں گے اسلام اس کے مطابق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو بہرحال ہمارا بطور مومن ایمان ہے حوض کوثر پہ بھی، پل صراط پہ بھی، اور میزان اور ترازو پہ بھی۔ اس ترازو میں کتنی چیزوں کو تولا جائے گا؟ نمبر 1 ہمارے اعمال، نمبر 2 ہمارے اعمال کے رجسٹر، نمبر 3 خود عمل کرنے والے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاریہ میں، سورہ قاریہ آتی میرے بھائیوں کس بارے میں؟ یہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ روز قیامت ترازو کے نیکیوں والے پلڑے جس کے باری ہو گئے، اس کی زندگی بڑی شاندار ہوگی۔ کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی۔ اور جس کے نیکیوں والے پلڑے ہلکے رہ گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگی۔ یہاں پہ اللہ نے ترازو کا تذکرہ کیا ہے، میزان کا ذکر کیا ہے، اور میزان کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے، میرے بھائی چونکہ بارش ہونے کا امکان ہے اس لیے انتظامیہ کے لوگ جو ہے قالین اٹھا رہے ہیں، ترتیب لگا رہے ہیں، آپ توجہ ذرا قرآن و حدیث کی جانب رکھیں، دائیں بائیں دیکھنا نہ شروع کر دیا کریں۔ سمجھدار لوگ ہیں آپ، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سوال بھیجے تو سب بھائی تو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ترازو کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ اب ہم نے وہ دلائل دیکھنے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کو بھی تولا جائے گا، صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، اور ان کاغذات، ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا جن میں ہمارے اعمال لکھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عمل تولنے کی دلیل کیا ہے؟ کسے تولنے کی؟ عمل تولنے کی دلیل کیا ہے؟ سنیے گا، ایک حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی ذکر بتائیں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک وظیفہ رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو جسے بیان کرنے لگا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ اس کی آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں، حبیبتان الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رحمان کی محبت پانا چاہتے ہیں کہ تو وہ دو کلمے سیکھ لیں۔ آپ فرما رہے ہیں دو کلمے ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور یہ دو کلمے آپ نے فرمایا زبان کے لحاظ سے بڑے ہلکے ہیں، کہنے میں بڑے آسان ہیں، دیر نہیں لگتی، مشکل پیش نہیں آتی، لیکن فرمایا ثقیلتان فی المیزان، روز قیامت جب ان دو کلمات کو تولا جائے گا روز قیامت بڑے باری ثابت ہوں گے، وزن بہت زیادہ ہوگا ان کا۔ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں؟ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، اللہ بے عیب ہے، اللہ پاک ہے۔ یعنی کہ اللہ کی کوئی بیگم ہونا اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے خوبی ہے کہ عیب ہے؟ عیب ہے۔ اور ہماری بیگم ہو خوبی ہے کہ عیب ہے؟ خوبی ہے۔ جس کو بیگم نہ ملے وہ شرمندہ سا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے، بیگم کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے، بیگم ہماری کمزوری ہے۔
بیٹا ہماری کیا ہے؟ کمزوری ہے. مال ہماری کمزوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیگم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے. پارٹنر کی ضرورت ہے. انسان کو کمزور ہے, چاہتا ہے میرے ساتھی ہونے چاہیے, میرا جوان بیٹا ہو, میرا مددگار بنے, میرے بھائی ہوں, میرے دائیں بائیں کھڑے ہوں دشمنوں کے سامنے, میری فوج ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ ایک اللہ. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. کوئی بھی عبادت کسی اور کے لیے مناسب. دعا عبادت ہے کہ نہیں عبادت؟ تو قبر والے سے جب آپ دعا کرتے ہیں, قبر والے سے کہتے ہیں اللہ سے بیٹا لے کر دیں, یہ دعا ہے کہ نہیں دعا؟ یہ دعا ہے. جب آپ قبر والے کو کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بیٹا لے کر دیں, یہ بھی دعا ہے, پکار رہے ہیں نا. تو یہ عبادت ہے. جو اللہ کا حق تھا آپ نے قبر والے کو دے دیا. جب آپ قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کس کا حق ہے؟ آپ نے قبر والے کو دے دیا. رکوع کس کا حق ہے؟ جھکنا اللہ کا حق ہے, آپ نے قبر والے کو دے دیا. نظر ماننا اللہ کا حق ہے, آپ نے قبر والے کو دے دیا. نہیں, آپ کہیں سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں, وہ بھی حمد ہی, اس کی حمد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہوں, تعریفیں بھی بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم. میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. العظیم, جو عظمتوں والا ہے. اللہ عظیم ہے, عظمتوں والا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کون سی چیز تولی جائے گی؟ ہمارے اعمال. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روز قیامت ترازو میں اعمال میں سب سے زیادہ جس کا وزن ہوگا وہ ہمارا اخلاق ہے. ہمارا کیا ہے؟ اخلاق. اور ہم صاحب اخلاق ہے نا. کیوں جی؟ لیکن کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے, بیگم کے لیے اخلاق والے ہیں؟ نہیں, بیگم کے ساتھ ہم حد درجے کے بدتمیز, صبح و شام تانے دینے والے, صبح و شام برا بلا کہنے والے. تو اس لیے میرے بھائیوں, نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے لحاظ سے تم میں سے کامل ترین وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. تو اخلاق اس کا بھی وزن ہوگا, اخلاق کا بھی وزن ہمارے اعمال کا, ہمارے اذکار کا وزن ہوگا. اس حدیث سے پتا چلا کہ اعمال کا وزن ہوگا. اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس سے پتا چلتا ہے کہ خود ہمارا بھی وزن ہوگا, صاحب عمل کا بھی وزن ہوگا. پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت ایک آدمی آئے گا جسامت کے لحاظ سے بہت عظیم ہوگا, موٹا تازہ ہوگا. آج ہماری نگاہوں میں وہ آدمی جو صحت مند ہو, قد والا ہو, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے ہماری نگاہوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ایسا آدمی آئے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. مچھر بھی نہیں, مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کا نافرمان, یہ مشرک, یہ کافر, یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والا, اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اس سے پتا چلا ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے. اس سے پتا چلا دوسرے لوگوں کا وزن ہوگا, دوسرے لوگوں کا وزن ہوگا, قیمت ہوگی. چنانچہ امام احمد روایت کرتے ہیں, کس امام کا نام لیا جی صاحب؟ امام احمد کا. امام احمد روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ صحابی مشہور و معروف ہیں آپ کے ہاں, کیا نام لیا بلا؟ عبداللہ ابن مسعود, بڑے عظیم صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
میں پیلو کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا مسواک اتارنے کے لیے. ہوا چلنے لگی, میری پنڈلیاں ننگی ہو گئیں, لوگ میری پنڈلیاں دیکھ کر مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مما تضحکون, کیوں ہنس رہے ہو, کیا ہوا؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہیں. پنڈلیاں کیسی تھیں؟ باریک سی, پتلی سی, بالکل باریک سی پتلی سی پنڈلیاں ہوا کی وجہ سے حرکت کر رہی تھی. کوئی وزن نہیں, کوئی قیمت نہیں. صحابہ کرام ان کا ہلکا پن دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ تعالی کے ہاں جب وزن ہوگا روزے قیامت یہ 2 پنڈلیاں, پورا جسم نہیں, یہ 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. عبداللہ ابن مسعود کا اپنا وزن کتنا ہوگا؟ فرمایا ان کی یہ 2 پنڈلیاں جو اتنی باریک ہیں کہ دیکھ کر مسکرا رہے ہو, ان کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے کہ احد پہاڑ سے زیادہ یہ وزنی ہوں گی. کل بھی میں نے کہا تھا احد پہاڑ کتنا طویل ہے, 7 کلومیٹر, چوڑائی بھی بہت زیادہ, کتنا وزنی ہوگا؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. تو پتہ چلا اعمال کا بھی وزن ہوگا اور صاحب عمل کا بھی وزن ہوگا. اب رہ گیا کیا؟ رجسٹر, کہ وہ رجسٹر جن میں ہمارے اعمال درج ہیں, ہماری نیکیاں درج ہیں, ہمارے گناہ درج ہیں, ان کا بھی وزن ہوگا. اس بارے میں ایک حدیث نوٹ کیجئے گا. اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام احمد, امام ترمذی, امام ابن ماجہ, کہ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت ساری مخلوق کے سامنے ایک آدمی کو آواز دی جائے گی. ساری خلقت کے سامنے ایک آدمی کو, حاجی صاحب سے پوچھیں بھلا کیا ہو رہا ہے, وہ حاجی صاحب روز قیامت ایک آدمی کو آواز دی جائے گی. اگر آپ سوئے رہ گئے تو حدیث نہیں سن سکیں گے. ایک آدمی کو آواز دی جائے گی ساری دنیا کے سامنے, اور پھر اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول دیے جائیں گے. جانتے ہیں کتنے رجسٹر ہوں گے؟ کس بھائی نے حدیث سنی ہے کتنے رجسٹر ہوں گے؟ 99 رجسٹر. اور رجسٹر کتنا بڑا ہوگا؟ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک رجسٹر ہوگا. ایک رجسٹر اتنا بڑا, اور کل رجسٹر کتنے ہوں گے؟ 99 رجسٹر گناہوں سے پر. ایک آدمی کی, اس ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے, پوچھیں گے, رجسٹر کھول دیے گئے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنکر من ھذا شیئا, ان رجسٹروں میں جو تمہارے گناہ لکھے ہوئے ہیں ان میں کوئی ایسا گناہ ہے جس سے تم انکار کرتے ہو؟ تمہارا یہ کہنا ہو کہ نہیں یہ گناہ میں نے نہیں کیا, غلط لکھ دیا گیا, کوئی گناہ ہے تو بتاؤ. کہے گا لا یا ربی, میرے رب نہیں, کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس سے مجھے انکار ہو, میں اقرار کرتا ہوں یہ سارے گناہ میں نے کیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اظلمت کا کتبتی الحافظون, دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے کہیں تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کر دی ہو, بتا دو. کہے گا لا یا ربی, نہیں میرے رب. اللہ تعالیٰ کہیں گے افلک عذر, تمہارے پاس کوئی عذر ہو, کوئی معقول بہانہ ہو, یہ گناہ کیوں کیے؟
کہے گا یا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے افلک ان ھذا حسنہ، ان گناہوں کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی نیکی ہو؟ یہ تو گناہ ہیں، ان کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو بتاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آدمی خوف زدہ ہو جائے گا، دہشت زدہ ہو جائے گا. ساری دنیا کے سامنے بلایا گیا ہے، بات کرنے والے رب ہیں، گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں اور اتنے لمبے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک رجسٹر ہے. کہے گا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. کیا کہے گا؟ یا اللہ میرے پاس، حاجی صاحب کیا کہے گا؟ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے. تم تو کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا. ادھر کیا تھے اور ادھر کیا لایا جا رہا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا، کاغذ کا ایک پرزہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کی ایک نیکی لکھی ہوئی ہے کہ اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے ان رجسٹروں کا اور کاغذ کے ٹکڑے کا وزن ہونے لگا ہے، جاؤ تم بھی دیکھو. کہے گا یا اللہ 99 رجسٹروں کے مقابلے میں کاغذ کے اس ٹکڑے کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، وزن ہوگا، ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے. چنانچہ وزن ہونے لگا ہے کس کا؟ 99 رجسٹر اور کاغذ کا یہ ٹکڑا، وہ بھی اعمال یہ بھی عمل. جب وزن ہوگا ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر ہوں گے، دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فرمایا جب وزن ہوگا تو وہ پلڑا جس میں 99 رجسٹر ہیں وہ اٹھ جائے گا، وہ ہلکا ثابت ہوگا، اور وہ پلڑا جس میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، جس میں اللہ کا یہ نام لکھا ہوا ہے، فرمایا وہ بھاری ثابت ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں لا یثقل مع اسم اللہ شیء، کہ ادھر اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام اتنا وزنی ہے، اللہ کا نام اتنا وزنی ہے کہ وہ پلڑا بھاری ثابت ہوگا جدھر اللہ کا نام موجود ہے. تو فی الحال اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ رجسٹر جن میں ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہیں ان کا بھی وزن ہونا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما کہ جن کا جب وزن ہو نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ثابت ہو. اللہ رب العزت ہمیں کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے. اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے جو روز قیامت ناکام ثابت ہوں گے، نامراد ثابت ہوں گے.